یہ بالکل صحیح بات ہے، مخلص مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان ہو، پہلی بات شرط اور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، وہ شرک نہ کرنے والا ہو، اس کی صلاۃ المیت ادا کی جاتی ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 ایسے آدمی جو بالکل شرک کا شعبہ جن کے اندر نہ ہو، وہ بھی مخلص مومن ہو۔ تو اس طرح دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے، مرنے والا بھی مومن ہو، وہ شرک والا نہ ہو، اور جو صلاۃ المیت ادا کر رہے ہیں وہ بھی مومن ہوں 40۔ تو چونکہ اللہ بہت ہی زیادہ مومنوں سے محبت کرتا ہے، مرنے والے کے اوپر بھی مالک رحم کر رہا ہے، اور ایک طریقہ اس نے نکالا ہے اس کو بخش دینے کا۔ اور جو 40 مومن مل کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ مالک ہمارے اس میت کو معاف کر دے، تو چونکہ مالک بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس لیے مالک ان کی بھی عزت افزائی کے لیے یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ باقی اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، یا علی مدد، یا رسول مدد، لبیک یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اگر تعویذ پہنے ہوئے موت آ گئی، اور جمہوریت کے کسی پارٹی کے اندر بھی آپ موجود ہیں، پھر آپ کی موت آ گئی، یا ان مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو اپنی، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہو، جو اللہ کے دین کے یہ دشمن ہیں، کھاتے کماتے ہیں دین سے، اور شرک پھیلاتے ہیں، مسلک بناتے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اگر یہ کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے تو صلاۃ المیت جائز ہی نہیں ہے، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ ہی نبی کا کام ہے اور نہ ہی کسی مومن کا کام ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ سے اتنی بات کہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی لیے ہم ان کا صلاۃ المیت ادا نہیں کرتے۔ کوئی بریلوی مر جائے، اہل حدیث مر جائے، دیوبندی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، یا تنظیم اسلامی کا ہو، چونکہ سب کے اندر شرک ہے، ان کی صلاۃ المیت ہم ادا نہیں کرتے۔ ہاں مخلص مومن ہو، ان فرقوں سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، ہمارا مومن بھائی ہو جہاں بھی ہو، تو ہم اس کی صلاۃ المیت ادا کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے جس کو اپنایا۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی برکتوں کا بیان ہے جس کو آج لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیا آپ نے ہر وقت ایمان ایمان کی بات کرتے ہو، کوئی دوسری بات بھی کیا کرو۔ دوسری بات کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے ایمان ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسئلے خود بخود چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین کیجیے۔ آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری ہے، یہ جو رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، کچھ کہہ رہا ہے انصاف نہیں مل رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ لڑائی جھگڑے، یہ سب جتنی ہے یہ پیداوار ہے اسی شرک کی۔ یہ شرک کے بچے ہیں، شرک کی جڑوں میں پانی دیتے ہیں، اور پھر جو اس کا پھل کڑوا نکلتا ہے اس کو کھاتے ہیں، پھر منہ بناتے ہیں۔ اس کی جڑیں کاٹو، شرک کے جڑوں کے اوپر تیشہ چلاؤ۔ یہ مردے ہیں، اموات غیر حیا، یہ نہیں سنتے ہیں، کوئی قبروں کے اندر زندہ نہیں ہوتا ہے، روح واپس نہیں لوٹتی ہے قیامت سے پہلے مرنے والوں کے جسموں کے اندر۔ یہ جو عقیدہ پھیلایا ہے گیا ہے احمد بن حنبل کے ذریعے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ان لوگوں نے، سارے مسلکوں نے قبر پرستی کا یہ بازار گرم کیا ہوا ہے، پھر اجرت کے اوپر اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے بے دین قسم کے لوگ ہیں، شیطان کی پارٹیاں ہیں یہ۔ جس پارٹی میں بھی جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، یاد رکھنا، جس پارٹی میں بھی جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ اگر جہنم کا خوف ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ایمان خالص اختیار کرو، قرآن اور حدیث کو مانو، دل کی گہرائی سے مانو، اور ان مولویوں اور پیروں سے جان چھڑاؤ اپنی۔